یہ سنتے ہی بارکن اور سلوی خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور سلوی خاتون فوری طور پر ڈرامہ کرتے ہوئے رونا پیٹنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں تو عمر بے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور عمر بے تمہارے بیٹے یعنی کہ اپنے نواسے سے ملاقات کرنے کے بہت خواہش مند تھے، لہٰذا اسی سلسلے میں وہ اس قبیلے کی طرف آ رہے تھے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ منگول راستے پر اس قافلے پر حملہ کریں گے اور عمر بے کو شہید کر دیں گے۔ بالآخر بارکن بھی اس ڈرامے میں شامل ہوتے ہوئے کہتا ہے، کاش عمر بے کی جگہ میں مر جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ ملحان خاتون مجھ پر شک کرتی ہوں گی اور وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ کہیں نہ کہیں عمر بے کی شہادت کے پیچھے میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی میرے لیے کوئی شک ہے تو میری تلوار حاضر ہے، آپ میری تلوار سے میرے سر کو قلم کر سکتی ہیں، میرا خون آپ پر حلال ہوگا۔ ملحان خاتون یہ سن کر جذباتی ہو جاتی اور کہتی ہیں، میرے سامنے تم دونوں رونے اور پیٹنے کا ناٹک مت کرو، میں نے جو سوالات پوچھے ہیں وہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اور پھر ملحان خاتون اپنا پہلا سوال پوچھتی ہیں کہ میرے والد صاحب کو قتل کرنے کے لیے کتنے منگول سپاہی آئے تھے اور ان کا کماندار کون تھا؟ بارکن اس پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، منگول سپاہیوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور تم تو ویسے بھی جانتی ہو کہ منگول سپاہیوں کی تعداد ہمیشہ ہی سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمر بے کے تمام سپاہیوں کو شہید کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ عمر بے کی جان بچانے کی بھی کوشش کی، لیکن اسی لڑائی کے دوران مجھے بہت سے زخم آئے ہیں اور جیسے ہی عمر بے کی جان بچاتے ہوئے میں زخمی ہو کر زمین پر گرا تو منگول سپاہیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمر بے پر قاتلانہ حملہ کیا اور وہ عمر بے کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر جیسے جیسے بارکن یہ تمام باتیں بتاتا چلا جاتا ہے تو وہ رونے پیٹنے کا ناٹک مزید بڑھاتا چلا جاتا ہے اور وہ اس طرح ظاہر کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے واقعی عمر بے کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس سے پہلے کہ ملحان خاتون کچھ کہہ پاتی، سلوی خاتون اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملحان خاتون سے کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ غم سے گزر رہی ہو، لیکن بارکن بھی اس غم میں برابر کا شریک ہونا چاہتا ہے اور وہ اب اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکے، کیونکہ بارکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کے لیے خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ جس طرح تم اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی طرح ہم بھی اپنے چچا جان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور تم تو بارکن کی حالت دیکھ ہی سکتی ہو کہ ابھی بارکن میں بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ بالآخر یہ تمام باتیں سننے کے بعد ملحان خاتون کا زخم تازہ ہو جاتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ بارکن اور سلوی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہیں، جس کسی نے بھی میرے والد کو شہید کیا ہے میں اسے جہنم حاصل کر دوں گی۔ میرے والد صاحب کو دفن ہونے کے لیے قبر نصیب ہو گئی، لیکن جو ان کا قاتل ہوگا اسے تو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ بالآخر ملحان خاتون اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس خیمے سے چلی جاتی ہیں تو دوسری طرف سلطان مسعود سلجوقی سپاہیوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سلجوقی سپاہیوں کی باتیں سننے کے بعد غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں، میں یہاں پر کوئی کہانیاں سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا یہاں پر آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، میں جان سکوں کہ عثمان نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے آپ پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ جھوٹ تھا۔ اور پھر عثمان صاحب منگول کمانڈر منگیان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ منگیان انہیں بتائے کہ سلطان مسعود کو عثمان صاحب نے نہیں بلکہ وزیر عالم شاہ اور گھیاتوں نے مل کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان تو پہلے ہی عثمان صاحب کی باتوں کا یقین نہیں کر رہے ہوتے اور پھر وہ منگیان سے کہتے ہیں، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گے۔ اور پھر منگیان تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سلطان کے سامنے سچائی اگلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عثمان نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ جیسے ہی وزیر عالم شاہ کے ذریعے ہم تک یہ خبر پہنچی تھی کہ عثمان صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کونیا کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو مارنے کے لیے وزیر عالم شاہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا، کیونکہ وزیر عالم شاہ یہ جانتا تھا کہ عثمان بے قصور ہے، لہٰذا وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے آپ سے ملاقات کرے گا اور وہ وزیر عالم شاہ کے کالے کرتوتوں کے بارے میں آپ کو بتا دے گا۔ لہٰذا وزیر عالم شاہ نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ وہ حملہ ایک منگول سپاہی نے کیا تھا، نہ کہ عثمان صاحب نے، اور وزیر عالم شاہ اور گھیاتو مل کر کام کر رہے تھے۔ یہ انہی کا منصوبہ تھا جس کے ذریعے عثمان صاحب کو پھنسایا گیا ہے تاکہ تمام لوگوں کی نظر میں عثمان صاحب آپ کے قاتل بن جائیں، یعنی کہ اگر عثمان صاحب اپنی بے گناہی ثابت کر دیتے ہیں تو عثمان صاحب پر آپ کے قتل کا جھوٹا الزام لگا دیا جائے گا، اور اگر آپ عثمان صاحب کی باتوں کا یقین نہیں کرتے اور وزیر عالم شاہ کی طرفداری کرتے ہوئے عثمان کو قید کروا دیتے ہو تو اس طرح گھیاتو اور وزیر عالم شاہ کی عثمان صاحب سے جان چھٹ جاتی۔ اور پھر جیسے ہی آپ کے سپاہی عثمان صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد کونیا کی طرف لے کر جا رہے تھے تو اسی لڑائی کے دوران عثمان صاحب نے آپ کے سپاہیوں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اسی لڑائی کے دوران عثمان صاحب کا خنجر اس جنگل میں گر گیا، ہم نے اسی خنجر کی مدد سے آپ کی پیٹھ پر وار کیا، اگر آپ بچ بھی جاتے ہیں تو اس کا سارا الزام عثمان صاحب پر آ جائے گا۔ بالآخر جیسے ہی منگیان اپنی باتیں مکمل کرتا ہے
تو سلطان مسعود عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ یہ دونوں سپاہی تمہارے کہنے کی وجہ سے الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ دونوں تمہاری بتائی گئی باتوں کو مجھ تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کا حشر بھی وزیر اعظم شاہ جیسا کیا جائے گا، یعنی کہ انہیں جہنم حاصل کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا بات اتنی سی ہے عثمان صاحب، مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اور آپ کا مقدر وہی ہوگا جس کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ سنا چکا ہوں۔ اور پھر سلطان مسعود عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے میں تمہاری باتوں کا یقین کر بھی لیتا ہوں تو تم مجھے بتاؤ کہ دوسرے سوال کا جواب کس طرح دو گے، یعنی کہ تم نے بازنطینی شہنشاہ سے ملاقات کی ہے اور تم بازنطینیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہو۔ عثمان صاحب یہ سن کر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ کوسس اور آیا نکولو کو اس خیمے میں بلاؤ۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے کوسس اور آیا نکولا اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آیا نکولا کی نظر سلطان مسعود پر پڑتی ہے تو اپنے چلاکی والے انداز میں سلطان کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے آپ کو یہاں پر دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ سلطان آیا نکولا کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اور پھر آیا نکولا مسکراتے ہوئے سلطان کو عثمان صاحب کے مقصد کے بارے میں بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ عثمان نے بازنطینی شہنشاہ سے اس لیے ملاقات کی تھی کہ وہ ہمارے بازنطینی گورنرز کے درمیان اختلافات کو ختم کرے اور ہم تمام بازنطینی گورنرز کو اپنی طاقت بناتے ہوئے گیاتو اور وزیر اعظم شاہ کے خلاف استعمال کر سکے۔ اور پھر جیسے ہی آیا نکولا اپنی بات مکمل کرتا ہے تو سلطان کوسس سے پوچھتے ہیں، اگر تمہیں بھی کچھ عثمان کی بے گناہی کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو۔ بالآخر میکائل کوسس بھی سلطان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، آیا نکولا نے جو بات بیان کی ہے وہ ایک ایک حرف سچ بیان کی ہے، اور میں نے بھی عثمان کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ میں کئی سالوں تک عثمان کے خلاف کام کرتا رہا ہوں، لیکن عثمان نے ہمیشہ ہی انصاف اور امن کے بارے میں بات کی ہے، اور عثمان ہی وہ واحد شخص ہے جو ہماری سرزمینوں پر امن کو قائم کر سکتا ہے۔ اور اب تو عثمان صاحب کی باتوں کا دعویٰ آپ دیکھ ہی چکے ہیں، یعنی کہ عثمان صاحب نے ایک ہی وار میں گیاتو اور وزیر اعظم شاہ سے ہماری سرزمینوں کی جان چھڑوا دی ہے، کیونکہ حال ہی میں گیاتو اور وزیر اعظم شاہ نے ان سرزمینوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے بارودی مواد ایک بہت بڑے پیمانے پر منگوایا تھا۔ بالآخر تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد سلطان مسعود سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو اس خیمے سے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہیں سوائے عثمان صاحب کے۔ اور پھر جیسے ہی سلطان اور عثمان صاحب اس خیمے میں اکیلے رہ جاتے ہیں تو سلطان مسعود تھوڑی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت سے ثبوت حاضر کر دیے، اور اب میرے پاس تمہیں سزا دینے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں ہے، لہٰذا تمہارا راستہ حق کا راستہ ہے، میں تمہاری باتوں پر یقین کرتا ہوں، اور تم نے وزیر اعظم شاہ کو جہنم حاصل کر کے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ میں نے بھی وزیر اعظم شاہ کے بارے میں پہلے ہی بہت سی عجیب و غریب باتیں سن چکا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی وزیر اعظم شاہ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جہاں تک وزیر اعظم شاہ کو جہنم حاصل کرنے کی بات تھی تو وہ آپ کا حق تھا اور آپ نے اسے مار بھی ڈالا، لیکن جہاں تک گیاتو کی بات ہے آپ گیاتو کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا گیاتو کی تقدیر کا فیصلہ میں کروں گا کہ اسے آزاد کرنا ہے یا پھر اسے سزا دینی ہے۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ سلطان سے کہتے ہیں، گیاتو میرا قیدی ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ میں کروں گا کہ اسے آزادی دینی ہے یا موت۔